أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جس بندے نو اللہ جل شانہ دا قرب نصیب ہوندا، اللہ کریم دے نال نسبت نصیب ہوندی، اور جس نو اللہ کریم دی ناراضگی دا ڈر رہندا، وہ شیطان دے مکر و فریب تو اللہ اس نو محفوظ رکھدا. اور ایک ڈر زندگی چ رہ ویندا کہ اللہ کریم خفا نہ ہوئے، باقی دنیا و آخرت دے سارے ڈر اس بندے تو دور ہو گئے، اس میں کوئی خطرہ کوئی ڈر نہیں رہا. لیکن جس کا تعلق شیطان دے نال بن رہا، تو شیطان چونکہ دشمن ہے انسان کا، وہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی گل تو بھی اساں ڈراندہ ہی رہندا. اور تسیں تجربہ بھی کیتا ہو سی کہ باطل جڑے مذاہب ہیں کسی ہکی شے تو نہیں بندے ڈردے، بے شمار چیزاں جنہاں دے اگے جھک کے کھڑے ہیں، اور بے شمار چیزاں دا انہاں خوف اور ڈر اور خطرہ اور وساوس ٹکے رہندے. تو فرمایا انما ذالکم الشیطان، یقیناً اس شیطان ایک ایسا بدبخت ہے یخوف اولیاءہ، جڑے اس دے نال دوستی کر دیں، جڑے اس دی گل من دیں، جڑے اس دی گل من کے عمل کر دیں، انہاں تے بھی ڈر مسلط کیتی رکھدا، وہ بھی ہر ویلے ڈردے ہی رہندے اور ہر ویلے پریشان ہی رہندے. وخافون ان کنتم مومنین، اگر تو ساڈا ایمان کامل ہے تو تسی کسے شے تو نہ ڈرو سوائے میرے غضب دے، سوائے میرے رشتے دے، سوائے اس گل دے کہ اللہ کریم ناراض نہ ہوئے. ایک ای ڈر مومن دی زندگی ایک ڈر ہونا، یعنی ایک سجدہ جڑا نا، ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. ایک سجدہ جڑا رب دا نا جی، وہ بے شمار بوئے تے سجدے کرنے تو جان چھڑا دینا. اور اللہ دی ناراضگی دا ایک خوف جس نو نصیب ہو جائے، ناراضگی دا خوف اس بندے نصیب ہونا جس دا تعلق قائم ہو جائے، جس دا رب العالمین دے نال تعلق ہے، اس تعلق دا اس نو خوف ہو سی کہ میرا اے رشتہ نہ ٹوٹے، اللہ دا میرے تے احسان رہے، اللہ کریم دی میرے تے مہربانی رہے. یہ ایک ڈر جڑا زندگی دے باقی سارے خوفاں تو نجات دے دینا. تے جڑا شیطان ہے وہ تے نیڑے بھی لگو تو وہ عجیب حیبت، یعنی دشمن والا نقصان پہنچنے والا ڈر ہونا بندے. یہ جڑا ڈر اللہ دا، اس سے بھی لذت ہے. ایک دوستی یا تعلق یا نسبت یا رشتے دے منقطع ہونے دا ڈر، ایک میرا رشتہ نہ ٹوٹے، اس دے وچ اس ڈر وچ بھی ایک لذت ہے کہ میرا رشتہ ہے اور وہ سلامت رہے. لیکن جڑا ڈر شیطان مسلط کردا، وہ ڈر ہوندا جڑا دشمن دا ایذا پہنچنے دا ڈر، دشمن دا خوف، اس طرح دا خوف مسلط کر دیندا. ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ایک ہندو آیا، یہ پاکستان بننے تو پہلے دی گل ہے، تقسیم ملک تو پہلے دی بات ہے.
حضرت جی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک ہندو آیا تو اس نے اپنا کمال دسیا بھی تسی مسلمانوں بھی تصوف ہے، تسی بھی اپنا کوئی طریقے سلوک کرتے ہو، ساڈے ہندوؤں بھی اسی ایک طریقہ کرنے اور سانوں بھی بڑیاں قوتاں ملتی ہیں۔ تو حضرت فرمایا بھی تانوں کی قوت، تیرے کو کی قوت ہے؟ اس آخیا جی میں جس ویلے اپنا جسنوں میں موکل یا کہ سجنا جس دی میں پوجا کرنا اس نوں میں اگر بلائیں اور میں اپنا وہ جڑا ہے عمل وہ کراں تو وہ آوے تو میں جتھے جانا ہوئے دنیا تے وہ میں اس نے آکھنا تو میں جفا مار کے اتھوں چاہتا تو پل بھر اتھے پہنچا دے، میرے کو ایک کمال ہے۔ آپ نے فرمایا ایک گل دس، وہ جڑی شکل جڑی تیری مدد کر دیے تیرا کم کر دیے وہ جس نے تیرے سامنے ہوندی تو تینوں اس دے نہ انس پیدا ہونا یا خوف پیدا ہوگا، آخر لگا نہیں جی رونگٹے کھڑے ہو گئے، وال کھڑا ہو گیا، بڑا ڈر لگتا۔ آپ نے فرمایا دا مطلب ہے وہ شیطان ہے نا، شیطان انسان دا دشمن ہے، بھاوے تو ہندو ہے کافر ہے مسلمان ہے، اس میں اس گل نہ غرض نہیں، وہ تو انسان دا دشمن ہے۔ دشمن جس ویلے قریب ہوندا رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف مسلط ہو گیا، یہ مطلب ہے تسی ساری عمر ضائع پہ کر دو محنت کر کر کے، تو وہ جڑی ہے باطل محنت اسے تو اگر قرب بھی نصیب ہوا تو شیطان دا نصیب ہویا، اور پھر جس لئے وہ قریب ہوندہ تو اللہ تھوڑی مدد کردہ لیکن تھوڑے تے خوف مسلط ہو گیا نا۔ یہ گل اتھے قرآن کریم نے دسی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً اے شیطان جڑا اپنے دوستان دا بھی ڈر انہاں تے مسلط کیتی رکھدا، اور اگر تسی مومن ہو فلا تخافوہم، سانو شیطان تو یا اس دے مکرہ تو ڈرنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے بندے تے تیرا کوئی وس نہیں چلے گا۔ فخافون ان کنتم مومن، ہاں تسی میری ناراضگی تو ڈرو۔ ہن شیطان نال دوستی ہوئے تو جڑا ڈر ہوندا وہ بھی دشمن دا ڈر ہوندا، اور اللہ تعالیٰ نال تعلق ہوئے تو جڑا ڈر ہوندا وہ رشتے چ دراڑ ہوندا، اس ڈر وچ بھی ایک لذت ہے اور اس دی دوستی بھی ایک خوف ہے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، فرمایا میرے حبیب جڑے لوگ دوڑ رہے ہیں کفر دی طرف اور بڑا جلدی بھاگ کے جا رہے ہیں کفر دی طرف، انہاں دی فکر نہ کرو، تو انہوں پریشان نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانیت دی طرف مبعوث ہوئے تو آپ دی بعثت عالی تو بعد لوکاں دا کفر جانا آپ دے قلب اطہر نو بڑا پریشان کر دیندے، آپ نو بڑا دکھ لگدا ہے، اور دکھ اس گل دا لگدا ہے کہ یہ لوگ استفادہ کر دے، برکات نبوت حاصل کر دے اور اللہ دا قرب حاصل کر دے، جنت جواندے ہیں تو بنی آدم اور میں انہاں دی طرف مبعوث ہویا، تو حضور دکھی ہو گئے۔ اللہ کریم فرمایا میں بندے نو اختیار دیتا، آپ نے دلائل معجزات اور نور نبوت نہ روشنی پھیلا دیتی ہے، برکات سمندر دی کوئی انتہا نہیں، لیکن اگر کوئی اپنے ذاتی فیصلے دے نال کفر دی طرف دوڑنا چاہتا، فرمایا ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جڑا کفر دی طرف دوڑنا چاہنا اس واسطے تسی پریشان نہ ہوئے کرو۔ اور یہ طریقہ احباب سلوک اور ارباب طریقت دا بھی ہے۔ اور بعض نوے ساتھی جڑے نا وہ اس گل تو پریشان ہو گئے جی لوگ ایک دفعہ ذکر کر دیں مڑ کے نہیں آؤندے، یا لوگ کچھ عرصہ ذکر کر دیں چھوڑ دیں جی، یا کوئی فلانے اللہ اللہ کر دے تو فلانے نے انہوں نے گمراہ کر دیتا تو اس نے اسے گلہ پھیلا دی نس کے۔ بے اسی اس گل دے مکلف نہیں ہے کہ سارے بندے نو نپ کے ذکر رہائی تے لا دئیے اور سارے بندے دے دل روشن ہو جان۔ اسی مکلف اس گل دیں کہ جڑیاں برکات نبوت اللہ نے سانو نصیب کیتیاں انہیں بخل نہ کریے۔ وہ ہر بندہ جڑا بھی طالب آوے وہ انہاں دی امانت بنی نہ ہوئے انسان دی، لیکن انہاں لینی نور ایمان نال اور خلوص نال، تو جڑا چھوڑ کے نسلا اس دی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ دے حوالے، رب جانے او جانے، زبردستی تے کسی تے مسلط نہیں کیتا جا سکتا۔ اور اس واسطے جڑے چھوڑ کے نستے انہاں دی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ جی فلانے پراپوگنڈا کیتا، فلانے الزام لایا، فلانا سلسلہ چھوڑ جائے، اللہ دی مرضی، اللہ نے
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ نہیں پڑھتے، میں آدھا ہونا بھی اللہ کریم پڑھنے دی توفیق نہیں دینا، جس لئے ناراض ہونا تو اپنے دروازے تو اٹھا دینا۔ کوئی گناہ کوئی خطا ایسی ہوندی کہ بندہ توفیق عبادت سلب کرا پانا، اللہ کریم ناراض ہو پانا، سجدے دی توفیق نہیں دینا۔ بندے دی کہ جرات ہے کہ اللہ دے سامنے سر بسجود نہ ہو گئے۔ اسی طرح ذکر نہیں کر دے، اللہ اللہ نہیں کر دے تو یہ مطلب ہے انہوں نے معاملہ رب نہ بگڑ گیا۔ یہی گل اتنے حضور نے فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جڑے کفر دی طرف بہت تیزی نہ دوڑ رہے ہیں، آپ انہوں نے واسطے آپ دا قلب اطر پریشان نہ ہویا کرے، تسی محسوس نہ فرماؤ۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ دے نظام میں جو ککھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ قادر ہے، اس نے جڑا نظام بنا دیتا وہ چل رہا اور بلا چون چلا چلتا رہے گا۔ خدا نہ خواستہ ساری انسانیت بھی کفر تے متفق ہو جائے تو نظام الہی کوئی خلل واقع نہیں ہونا، ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اللہ دے نظام میں کوئی سہولت نہیں مل رہا، نہیں وہ قادر ہے، وہ اپنا نظام ہے، اللہ دا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ جڑا اس نے نظام بنایا وہ چل رہا اور اس سے نظام بالآخر انہوں نے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا پڑے گا، انہوں نے موت دے دروازے چو گزرنا پڑے گا، انہوں نے برزخ وچ رہنا پڑے گا، میدان حشر وچ آنا پڑے گا۔ نس نہیں سکتے، نہ اللہ دے بنائے ہوئے نظام چو کوئی ایک دھاگا توڑ سکتے۔ تو اس واسطے تسی فکر نہ کیتا کرو، چونکہ اللہ نے بندے نو اختیار دیتا، بندے کو اختیار اتنا ہی ہے کہ اس نے انتخاب کرنا، وہ بھلائی دی راہ تے ٹرنا چاہتا یا برائی دی راہ تے ٹرنا چاہتا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کوئی اپنی مرضی نال جمدا نہیں، اپنی مرضی نال اپنی شکل نہیں اختیار کر سکتا، اپنی مرضی نال اپنی ذہنی استعداد یا عمر یا صحت یا بیماری کوئی شے بھی نہیں اس دی اپنی مرضی دے تابع، ہر شے اللہ دے حکم دے تابع ہے۔ ہاں وہ دے کول اختیار ہے کہ اللہ دی دتیاں ہوئی قوتاں مالی بدنی ذہنی انہوں وہ اللہ دی اطاعت صرف کرنا چاہتا یا برائی تے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راہ کھلے پے، نیکی کرنا چاہتا یا برائی۔ اگر وہ برائی دا راہ اپنا لینا تو اللہ پاک آدھا کر لے، استعمال کر میری دیتی ہیں قوتاں، میں تیرنا حساب کر لاں گا، میں کس واسطے دیتی ہیں، تم کتنے خرچ کی دیا۔ سو فرمایا جنہیں لوگ دوڑ دیں کفر دی طرف، انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، اصل گل یہ ہے جڑی گل میں پہلے عرض کر چکا کہ انہوں نے کسے فعل تو کسے کرتوت تو کسے کم تو اللہ کریم ناراض اتنا ہویا کہ اس نے فیصلہ کر دیتا کہ ہن انہاں دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں۔ وہ جس نے آخرت سے تو جس معروم ہو جانا اس کفر دی طرف ہی دوڑنا، برائی دی طرف ہی دوڑنا، ظلم دی طرف ہی جانا، اور یہ فیصلے اللہ دین اور اللہ کریم کردہ انہاں دے کردار دی وجہ تھا۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ کہ انہاں دا آخرت کوئی حصہ نہ رکھا جائے۔ جتھے ارادہ دا مطلب آوے اللہ دا ارادہ بھی سمجھ لو کہ وہ کم اللہ نے کر دیتا۔ انسانی ارادے دی طرح ارادے باری نہیں کہ اسی ارادے کرنے ہیں تو پھر وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ یرید اللہ تو مراد ہے اللہ نے طے کر دیتے، فیصلہ ہو گیا، یہ کام مک گیا کہ انہوں نے اللہ کریم دی کوئی ایسی نافرمانی کیتی ہے یا اللہ دے کلام دی ایسی بے ادبی کیتی ہے یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی بے ادبی کیتی ہے، ایسا کوئی جرم انہوں نے کیتا کہ اللہ نے طے کر دیتا کہ انہیں اس دا آخرت اور دامی زندگی کوئی حصہ نہیں۔ تو جس لئے آخرت کوئی حصہ نہیں اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس دے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر نہ لوگاں دنیا تے رہ کے وہی کام کرنے جنہ تے عذاب مرتب ہونا، آخر جنت یا جہنم جڑی ہے وہ دنیا تے رہ کے بڑی محنت نہ بنائی ویندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد ہے کہ تسی یہ ویکھ لو بھی جنت ایک چٹیل میدان ہے تہاڈا، اتھے نہراں بھی ہیں، زرخیز زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، پانی بھی میسر ہے، لیکن باغات تساں آپ لونے دنیا تے رہ کے اللہ دی اطاعت کرنی، ہر نیکی جنت
کوئی پھول بنے گا، کوئی پھل بنے گا، کوئی نہر بنے گی، کوئی محل بنے گا، کوئی مکان بنے گا، کوئی لباس بنے گا. گویا اپنی جنت تسی آپ آباد کرنی ہے اپنے کردار دے نال. اسی طرح جنہ جہنم میں جانا، اہل جہنم بھی اپنے واسطے اپنی مزدوری لگے پین اور اپنی سزاواں، اپنے دکھ، اپنے عذاب بڑی محنت نہ بنا رہے ہیں. فرمایا جڑے کفر دی طرف دوڑ دیں نا، اللہ نے طے کر دیتا کہ انہاں دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں، انہاں نوں دردناک عذاب پہنچے گا. الابریز ایک کتاب ہے، تو اسے سارے مشاہدات اور مکاشفات اور علمی گلان حضرت آپ غوث ہے، انہوں نے جڑے مرید ہے وہ کتب ہے انہوں نے جمع کی. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن بڑے بڑے علماء انہوں کو آیات دی تفسیر اور حدیث پاک دی تفسیر اور تشریح اور بڑے الجھے مسائل لے کے بہندے، اور وہ باوجود امی ہونے دے وہ سارے مسائل حل فرمائے. الابریز وہ سارے اکثر وہ چیزاں انہوں دے وہ جڑے شاگرد نال راندے تے وہ جمع کرتے رہے، وہ ساریاں اسے جمع ہو گئے. ایک واقعہ اسے آخری حصے جا کے ایک بڑا عجیب واقعہ اسے چنا لکھیا کہ بڑا ظالم ہے گورنر جڑا ساڑھے علاقے دے ہے، تو بادشاہ نے اس نو گورنری تو ہٹا دیتا. تو میں گیا تو حضرت کمل لپیٹ کے لیٹے سن، تو عموماً تنہائی پسند ہے، اکثر کمل لے کے اپنا لیٹے رہا، اپنے معمولات کرتے رہتے. تو میں اس کی تھی حضرت بھائی اللہ دی مہربانی ہوئی ہے، لوگاں دی جان چھٹ گئی ہے، تو ظالم گورنر بادشاہ نے ہٹا دیتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس دے واسطے جہنم میں جڑے عذاب بڑھنے پین وہ تو مسلسل بڑھنے ہی پین. جہنم دے اس دے ٹھکانے جڑے بڑھنے پین وہ بڑھنے پین، جڑی اگ بھڑک دی پئی وہ ہور بھڑک دی جا رہی ہے، جڑے عذاب ان ہور بڑھنے. تو کس طرح نہ بادشاہ ہٹا دیتا تو ظلم کس طرح کرسی، تو کس طرح وہ اس دا ود رہا، تو اس دے تک وہ کرتوت انہیں وہ فرمانے میں پتہ لگا وہ بادشاہ نے بحال کر دیتا جی، وہ گورنر بحال ہو گیا. یعنی انہوں نے آخرت نو برزخ نو جہنم نو ویکھ کے گل فرمائی کہ نہیں یار وہ تو اس دا تو عذاب ود دے. یہ مطلب ہے کہ جنت بھی جہنم بھی بندہ اپنی عملی زندگی نہ محنت کر کے بنانا، اور کتنا حسرتناک انجام ہے کہ ساری زندگی محنت کر کے اپنے واسطے اگ بھڑکاندہ رہے، عذاب وداندہ رہے، دوزخ وداندہ رہے. تو فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جنہ ایمان ویچ کے تو کفر خریدیا. یعنی جڑا بندہ کفر خریددا یا برائی خریددا تو نیکی چھوڑدا تو برائی کردا نا. ایک کام میں اس دے کرنے دے دو طریقے ہیں، وہ کام نیکی بھی ہو سکتا، وہ کام برائی بھی ہو سکتا. ایک آدمی جا رہا ہے مسافر ہے، اس میں ایک بندہ اس کی خدمت بھی کر سکتا، رہنمائی بھی کر سکتا، انہوں پانی روٹی بھی دے سکتا، نیکی ہو گئی. دوسرا ہوندا وہ ادا تنہا مسافر اس کو مال لٹ لینا، برائی ہو گئی. ایک ہی عمل ہے، دو پہلو موجود ہیں نا. تو جڑا ایمان دا رستہ چھوڑ کے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے قرآن دا دسیا رستہ چھوڑ کے کفر دا راہ اختیار کردا، وہ نظام کائنات اللہ دے نظام اللہ دے بنائے ہوئے نظام اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نظام کائنات اپنی روش تے چلتا رہے گا، وہ اپنا کچھ بگاڑ رہا. اور آج دے جڑے اسی برائے نام مسلمان ہیں، اسانو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرنا پوے تو سمجھنے شرمندگی ہو سی جی، لوکاں نک کٹ جائے گی. اور کافران دے رواجات اور رسومات تے عمل کرنا سی باعث فخر سمجھنے. یہی مصیبت ہے نا. اصل دکھ اتھے ہی شروع ہونا نا. بیماری پہلے دن تک کدی نہیں کسی نو کینسر ہویا، پہلے دن تک کوئی معمولی تکلیف ہوندی ہے، کوئی چوٹ لگی، کوئی پھوڑا بنیا، کوئی اندر کوئی ایک دانہ بنیا، کوئی اندر ایک زخم ہو گیا، وہ ودا پھر وہ کینسر بن لینا. پھر وہ کینسر دیاں بھی سٹیجز ہیں، پھر وہ ہوندا جی ہن ناقابل علاج ہو، ہن موت کا انتظار کرو بس، اور کوئی دوا نہیں تھوڑی. یہ مثال ہے ان جرائم دی بھی کہ آدمی نافرمانی شروع کردا نا، تھوڑی جی گل تو کردا لیکن توبہ نہ کرے تو پھر وہ تھوڑی جمع ہوندی
وہ ودی آخر کینسر بن ویندا. یہ مطلب ہے کہ اس نے ایمان چھوڑتا جانا، کفر دی طرف چلتا جانا. اللہ پاک اس نے فرمایا وَإِنَّا ایمان دے کے نا تو کفر خرید دیا. جس طرح سرمایہ دے کے اسی چیزاں خریدنے ہیں نا، ایمان نو چھوڑ کے کفر اختیار کیتا، گویا ایمان نو بطور سرمایہ دے کے تو کفر خرید لیا. لیکن ایک گل یاد رکھن، کافران دی حمایت حاصل کر کے یا کافرانہ عمل کر کے نظام کائنات یہ تبدیلی نہیں لا سکتے. اللہ دا نظام اپنی روش تے اپنی راندش تے چلتا رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ہاں نتیجہ یہ ہوئے گا کہ جڑا ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کرے گا اس دے واسطے اپنے واسطے بہت ہی دردناک عذاب بن جائے گا اور بہت دردناک عذاب اس میں دیتا جائے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور کافرانوں بھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اللہ کریم انہوں نے مہلت دیتی ہے اور فوری گرفت نہیں ہو رہی تو اے جی بڑا کم ہو گیا، وہ بڑی موج پہ کر دیں، بڑی عیش پہ کر دیں. فرمایا ہرگز نہیں. اگر اسا انہوں نے مہلت دے دیتی ہے، ڈھل دے دیتی ہے تو اے انہوں نے واسطے کوئی چنگا کام نہیں بلکہ زیادہ خطرناک ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. میں انہوں نے مہلت دے دینا کہ بھج کے دوڑ کے ویکھ لین کتنا گناہ کر سکتے ہیں، کفر کتنے دور جا سکتے ہیں. ایک کال انہوں نے حسرت نہ ہوئے کہ یا اللہ تم کو آسان کرن بھی کچھ نہیں دیتا تو سزا دینا پیا. وہ جو بہادر شاہ ظفر آکھے نا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. وہ کل قیامت نو یہ نہ کرن تو خدایا دیتا کچھ نہیں آتے. آج نو سوٹا لے کے ساڑے سر تے فرشتے سوار کر دیتے ہیں ڈانگا مارنے والے. میں انہوں نے مہلت دے دینا میں کر بیٹھو. دیکھو انسان دے کول اختیار ہے، قوتاں ساریاں رب نے دیتیاں، ہاتھ پیر بھی، جگر گردے بھی، دل دماغ بھی، اعضاء رئیسہ بھی، بینائی بھی، قوت سماعت بھی، سارا کچھ ہے. دولت بھی، عزت بھی، طاقت بھی، شہرت بھی، اقتدار بھی، ہر شے اللہ نے دیتی. ہوں وہ فیصلہ کہ اللہ دیا انہاں دیتیاں قوتاں نو اللہ دی رضا تے خرچ کرنا چاہتا تو اللہ او رستہ آسان کر دیندا، اس تے کرم کردا، او دی مدد فرمائندا، اس دے نال ایسے بندے جمع کر دیندا جڑے اس دے نیکی چ معاون ہوندے. اور اگر وہ فیصلہ برائی دا کردا کہ میں ظلم کرنا، میں برائی دی طرف جانا، نیکی دی طرف نہیں جانا، تو پھر وہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ نال بندے بھی وہ لا دینا جڑے اس اور برائی گھسیٹ کے لے ویندے. شیطان مسلط کر دینا او اس تے القا ان الشیاطین لیوہون الی اولیائہم. شیطان انہاں نے زنا گلا پیندا رہندا ہن اے کر دے ہن اے کر دے، او برائی دوڑدے رہندے. اللہ کریم فرمایا کہ مومنین نو بھی اس گل تے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور کافراں نو یا خلاف دین چلنے والا تو اس گل تے خوش نہیں انہاں نو اپنے تے ہونا چاہیے. بس ساڈا بگڑدا کوئی بگڑدا انہاں دا ہی پیا. جس لئے مدت پوری ہوئے گی تو گرفت آ جائے گی. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا. اللہ دے حلم تے مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مہلت دے دے تو نپے تو پھر اس دی پکڑ بھی اپنی ہے، پھر اس نے ساری کسر نکل ویندی. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. انہوں نے مہلت دیتی ویندی ہے، بزور لا بے کو کتنے تک دوڑ سکتے ہو. ولہم عذاب مہین. اور جنہوں نے مہلت ملتی نا فوری گرفت نہیں ہوتی، انہوں نے صرف عذاب نہیں ہوئے گا بلکہ انہوں نے ایسا عذاب ہوئے گا جڑا ذلت والا ہوئے گا. انہوں نے ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا. جہنم دے لوگ بھی انہوں نے تھکن گے بے گناہ تاساں بھی کیتے، سزا آسانو بھی ہو رہی راہ دیتا اسی بھی آگے پہ ہیں. پر تسی تو کوئی بہت ذلیل لوگ کو تو کوئی بہت ہی زیادہ برائیاں کیتیاں. اس قدر انہوں نے اہل جنت دے سامنے تو سارے جہنمیاں رسوا ہی ہونا نا. نجات یافتہ دے سامنے تو گرفتار ہوں گے ذلیلاً. لیکن انہوں اللہ اتنا ذلیل کرے گا کہ جڑے خود دوزخ چھوڑ گے وہ بھی انہوں تے تھکن گے. بھئی برے تاسی بھی بڑے آسے معاذ اللہ سے بھی کفر ہی رہے جہنم ہی بھگے میں تسی تو بہو ہی ذلیل ہو یار، تسی تو ساڑھے تو بھی ایک لگ گئے. اللہ پاک ہدایت دے اور برائی تو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ